مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ جل مجدہ کی حمد و ثنا اور حضور نبی مکرم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات والا صفات پر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے، آج کے اس مقدس دن کی برکتیں اور رحمتیں ہمارے شامل حال فرمائے۔ معزز سامعین، ناظرین اور حاضرین، آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع اسلام میں بوڑھوں کا احترام کا کیا عنصر ہے اور اس کی کیا اہمیت اور فضیلت ہے۔ یہ ایک بڑا اپنے حوالے سے اہم موضوع ہے اور اسلامی اقدار میں سے ایک بہت بڑی قدر ہے۔ تو آج کے ہمارے اس معاشرے میں جہاں پر دیگر قدریں مٹتی جا رہی ہیں، ان میں سے یہ بھی ایک ہے کہ چھوٹے بڑے کا احترام ختم ہوتا جا رہا ہے، اور یہ قدر بھی ختم ہوتی جا رہی ہے کہ کوئی اپنے سے بڑے شخص کی عزت اور احترام اس طرح نہیں کرتا جس طرح اسلام کا تقاضا ہے اور جس طرح قرآن اور احادیث مبارکہ ہم سے متقاضی ہیں کہ کس طرح اپنے سے بڑے کا احترام کرنا، بالخصوص بوڑھی عمر کے لوگ جو ہوتے ہیں۔ اچھا، بڑھاپا یہ فطرت ہے، ہر شخص نے اس سے گزرنا ہے۔ جس طرح بچپن فطرت ہے، اسی طرح بڑھاپا بھی فطرت ہے۔ جس نے زندہ رہنا ہے تو اس نے بوڑھا بھی ہونا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ زندہ بھی رہے اور بوڑھا بھی نہ ہو۔ ہاں، یہ ہے کہ اگر بڑھاپے سے پہلے چلا جائے تو چلا جائے، لیکن جو زندہ رہے گا اس نے بوڑھا ہونا ہے، یہ فطرت ہے۔ سورۃ الروم کی آیت نمبر 54 میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بالکل اس چیز کو واضح طور پہ بیان کیا، فرمایا کہ اللہ الذی خلقکم من ضعف، فرمایا کہ اللہ کی وہ ذات ہے جس نے تم کو ضعف کی حالت میں، کمزوری کی حالت میں پیدا کیا۔ یعنی بچپن میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہر لحاظ سے کمزور ہوتا ہے، ناتواں ہوتا ہے۔ آگے فرمایا کہ ثم جعل من بعد ضعف، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس ضعف سے نکال کر پھر تمہیں جوانی کی قوت عطا کی۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، تمہیں آگے مرحلے کو بڑھاتے ہوئے اس کمزوری سے تمہیں اللہ تعالیٰ نکال کر کے تمہیں قوت بخشی۔ ثم جعل من بعد ضعف قوة، قوت دی، ثم جعل من بعد قوة ضعفا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس قوت کے بعد پھر تمہیں کمزور کر دیا، تیسرے مرحلے کی طرف پھر تمہیں کمزور کر دیا۔ وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا کمزور حالت میں، ہر لحاظ سے بچہ کمزور ہوتا ہے، اور پھر فرمایا کہ اللہ نے تمہیں اس کمزوری سے نکال کر پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں قوت بخشی اور جوانی کی قوت عطا کی، اور پھر ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح تمہیں پھر قوت کے بعد پھر تمہیں کمزوری کی طرف لوٹا دیا۔ وہ کمزوری کیا ہے؟ بڑھاپا ہے۔ اب یہ میں نے عرض کیا کہ یہ فطرت ہے، بڑھاپا فطرت ہے۔ جس طرح بچپن فطرت ہے، لڑکپن فطرت ہے، جوانی فطرت ہے، تو بڑھاپا بھی فطرت ہے۔ جس شخص نے زندہ رہنا ہے اس نے بوڑھا بھی ہونا ہے۔ اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ المومن میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ سورۃ المومن میں یہی مضمون دوبارہ بیان کیا
اور یہ اب آیت سنیں، سورۃ غافر کی آیت نمبر 67 ہے، والذی خلقکم من تراب۔ اب اور تفصیل سے بیان کیا کہ وہی اللہ ہے جس نے تم سب کو مٹی سے پیدا کیا، ثم علقۃ من تراب ثم من نطفۃ۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، انسان کی کمزوری کی حالتیں بیان کی کہ سب سے پہلے تمہیں پھر نطفہ بنایا، ثم من علقۃ، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں گوشت کے لوتھڑے سے پیدا کیا، سٹیج بائی سٹیج، مٹی سے، نطفے سے، خون کے لوتھڑے سے، ثم یخرجکم طفلا، پھر اس میں سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں طفل بنا کے نکالا، بچہ بنا کے نکالا، لتبلغوا اشدکم، اور پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں پالا پوسا بڑھوتری کی تاکہ تم اپنی قوت کی عمر کو پہنچ جاؤ، جوانی کی عمر کو پہنچ جاؤ، ثم لتکونوا شیوخا، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں آگے مہلت دی، تمہیں عمر دی تاکہ تم بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاؤ، ومنکم من یتوفی من قبل، اور تم میں سے جو بڑھاپے سے پہلے فوت ہو گیا، وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى، تاکہ وہ اپنی مقرر جو اس کا وقت تھا دنیا میں رہنے کا اس کو پہنچ جائے، وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم غور و فکر کرو۔ دو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اور بھی آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو کھول کھول کے بیان کیا ہے کہ انسان کی فطرت ہے، انسان کمزور پیدا ہوتا ہے، پھر درمیان میں ایک وقفہ آتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ انسان کو ہر طرح کی قوت عطا فرماتا ہے، اور پھر انسان کو اس کی طرف دوبارہ لوٹا دیا جاتا ہے۔ اس عمر کو ارذل عمر کہا گیا ہے۔ سورۃ النحل کی آیت نمبر 70 سنیں، واللہ خلقکم، اللہ نے تمہیں پیدا کیا، ثم یتوفی، پھر وہی تمہیں موت دیتا ہے، اللہ ہی پیدا کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے، ومنکم من یرد الی ارذل العمر، اور تم میں سے بعض ایسے ہوتے ہیں کہ نہایت خراب عمر کو پہنچ جاتے ہیں۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے ارذل عمر کہا ہے، چونکہ بڑھاپے کا تعلق بھی اسی طرح بچپن کے ساتھ ہے کہ جس طرح اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، پچھلی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی سورۃ روم کی، کہ جس طرح تم بچپن میں کمزور تھے، پھر جوان ہوئے، پھر تم کمزور ہو گئے، تو اس کو قرآن نے ارذل عمر کہا ہے، خراب عمر کہا ہے، لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ، اور بہت کچھ جاننے کے بعد ہر چیز سے بھی علم ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس عمر کے پھر آگے ذکر بھی کیا ہے کہ یہ خراب عمر کیا ہے، کہ اس عمر میں جو لوگ پہنچتے ہیں بہت کچھ جاننے کے بعد لا علم ہو جاتے ہیں، یادداشت کمزور ہو جاتی ہے، چیزیں یاد نہیں رہتی، اور طبیعت پھر بچپن کی طرف لوٹ جاتی ہے جس طرح بچہ ہوتا ہے۔ ان اللہ علیم قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز جاننے والا اور قدرت والا ہے۔ اس عمر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ اچھا، بڑھاپے سے پناہ نہیں مانگی، ارذل عمر سے پناہ مانگی ہے، یہ بات بھی یہاں پہ نوٹ کر لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ یہ پناہ مانگتے تھے اور دعا مانگا کرتے تھے، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَرْذَلِ الْعُمَرِ، کہ اے اللہ میں تجھ سے رذیل عمر سے پناہ میں آتا ہوں، یعنی اس عمر کی طرف۔ یہ کون سی عمر ہے کہ جب انسان اس کے قوا مزمحل ہو جائیں اور یادداشت ختم ہو جائے، اور انسان ہر قدم پہ، ہر لمحے پہ، ہر موڑ پہ دوسرے کا محتاج سے محتاج بنتا چلا جائے، اس عمر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی پناہ مانگی ہے اور اللہ سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ اچھا، یہ چند آیات میں نے آپ کے سامنے صرف یہ رکھی ہیں کہ جس طرح انسان کا بچپن اور جوانی یہ ایک فطرت ہے، اور انسان نے ان دو سٹیجز سے گزرنا ہے، اسی طرح تیسری سٹیج بڑھاپے کی ہے، اس سے بھی ہر اس شخص نے گزرنا ہے جس نے زندہ رہنا ہے، وہ بھی فطرت ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیات سے یہ بات واضح ہوگی، اور اللہ نے اس کو 3 سٹیجز کو قرآن مجید نے 3 الفاظ کے ساتھ بیان کیا۔ بچپن کی سٹیج کو فرمایا کہ ہم نے تمہیں ضعیف پیدا کیا، کمزور تھے، ضعفاً، اور پھر دوسری سٹیج کو، جوانی کو، اللہ رب العزت نے قوت کے ساتھ بیان کیا، پھر اللہ نے قوت عطا کی۔ تیسری سٹیج پر پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے پھر تمہیں اسی طرح کمزوری کی طرف لوٹا دیا۔ جب یہ فطرت ہے تو میں نے کہا تھا کہ میری گفتگو کا موضوع یہ ہے کہ اسلام میں
بوڑھوں کا اور بزرگوں کا احترام کرنا چاہیے، اس کی کیا تعلیمات ہیں۔ اور آج کل ہمارے معاشرے میں جو اقدار ختم ہو گئی ہیں، مٹ گئی ہیں یا مٹتی جا رہی ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہم لوگ اپنے سے بڑوں کا، بزرگوں کا، بوڑھوں کا ادب و احترام نہیں کرتے، جس کا تقاضا قرآن کرتا ہے، جس کا تقاضا حدیث کرتی ہے، جس کا تقاضا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کرتی ہے، جس کا تقاضا اسلام ہم سے کرتا ہے۔ یہ بڑا عام موضوع ہے۔ اب اس حوالے سے چند روایات سماعت فرمائیں۔ حضرت عمر بن شعیب اپنے والد سے اور اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تنفت الشیب فإنه ما من مسلم یشیب فی الاسلام، فرمایا کہ جب تم اس عمر کو پہنچ جاؤ، بڑھاپے کی عمر کو، اور تمہارے سر کے یا داڑھی کے سفید بال آنے لگے تو ان کو نہ اکھاڑو، ان کو نہ اکھاڑو، ان کو ختم نہ کرو۔ کیوں؟ الا كتب الله له بها حسنۃ وحط عنه بها خطیئۃ، اللہ تعالیٰ اس بڑھاپے کی وجہ سے، ان سفید بالوں کی وجہ سے، ہر بال کے بدلے میں فرمایا کہ انسان کی ایک نیکی لکھتا ہے، ایک گناہ مٹا دیتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ان بالوں کو ختم نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، جو بوڑھی عمر کے لوگ ہوتے ہیں، بڑھاپے میں پہنچ جاتے ہیں، ان کا اللہ بھی حیا کرتا ہے۔ اور یہ حدیث سنیں ذرا، حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ عز وجل لا یستحیی من ذی الشیبۃ المسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر بوڑھا مسلمان جو ہے، ہر بوڑھا مسلمان جو ہے، اللہ اس کا حیا فرماتا ہے۔ اذا کان مسددا لزوما لسنتی، جب وہ استقامت کے ساتھ سنت پر عمل کرنے والا ہو، اللہ اس کا حیا کیسے فرماتا ہے؟ ان یسأل اللہ فلا یعطیہ، اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے تو اللہ اس کے ہاتھ خالی نہیں لوٹاتا، اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اسی طرح وہ حدیث بھی ہے نا کہ باپ کی دعا اولاد کی حق میں قبول ہوتی ہے، تو اس میں بھی بڑھاپے کا عنصر ہے۔ تو اس لیے اس سے معلوم یہ ہوا کہ بوڑھے لوگوں سے، بڑے لوگوں سے دعائیں لینی چاہیے۔ اچھا، دعا کروانے میں اور دعا لینے میں بھی بڑا فرق ہے۔ دعا کروانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ماں باپ کو، کسی بزرگ کو، کسی بڑے کو کہہ دیں میرے لیے دعا کریں۔ دعا یہ کروانا ہے، دعا لینا یہ ہے کہ آپ کوئی کام ایسا کریں جس کی وجہ سے وہ بوڑھا شخص، وہ کوئی بھی ہو، وہ خوش ہو کہ تمہیں دعا دے دے، یہ ہوتا ہے دعا لینا۔ تو اس لیے دعا کروانے میں اور دعا لینے میں بڑا فرق ہے۔ بوڑھوں کی عزت اللہ تعالیٰ کی عظمت بجا لانے سے۔ اب یہ حدیث سنیں، سنن نبی دو شریف کی حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہیں جن کی عزت کرنا گویا کہ اللہ تعالیٰ کی عزت کے مترادف ہے اور اللہ کی عظمت بجا لانے کے مترادف ہے۔ 3 لوگ، ان من اجلال اللہ اکرام ذی الشیبۃ، فرمایا کہ ایک بوڑھا مسلمان جو ہے اس کی عزت کرنا اللہ کی عظمت بجا لانے میں کے مترادف ہے۔ نمبر 2، وحامل القرآن غیر الغالی فیہ والجافی عنہ، اور وہ حامل قرآن جو معتدل ہو، نہ قرآن میں زیادتی کرتا ہو نہ کمی کرتا ہو، عالم قرآن۔ و اکرام ذی السلطان المقسط، اور انصاف کرنے والا، انصاف پسند بادشاہ یا حکمران یا قاضی۔ فرمایا کہ یہ جو شخص ہے، یہ 3 افراد، ان کی عزت کرنا، ان کا احترام کرنا، ان کا احترام بجا لانا گویا کہ اللہ کا احترام کرنا ہے اور اللہ کی عظمت بجا لانا ہے۔ اس میں بوڑھے کا ذکر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی، یا انس وقر الکبیر ورحم الصغیر۔ اب یہ کتنی بڑی پیاری نصیحت ہے۔ حضرت انس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 10 سال رہے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جو مختلف مواقع پہ نصیحتیں فرماتے تھے، ان میں سے ایک یہ نصیحت پہ، یا انس وقر الکبیر، اے انس بوڑھوں کی عزت کیا کرو، بوڑھوں کی عزت کیا کرو، ورحم الصغیر، اور چھوٹوں پر شفقت کرنا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ بھی خوبصورت انداز میں نصیحت کی۔ اچھا، پھر جو گھر میں یا محلے میں یا کہیں پہ بھی جو بوڑھے لوگ ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے برکتیں نازل ہوتی ہیں،
ان کی وجہ سے برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ میں نے آپ کو اوپر حدیث بیان کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ تو اس کے حیا فرماتا ہے، سفید بالوں کا بھی حیا فرماتا ہے، تو پھر ان کی وجہ سے کیوں برکتیں نازل نہیں ہوں گی۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا البرکۃ مع اکابرکم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے گھروں میں جو خیر و برکت ہے تمہارے بڑوں کی وجہ سے، تمہارے بوڑھے لوگوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو یہ کس قدر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عظیم ترین آپ کا فرمان ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی بوڑھا کسی اس عمر میں پہنچ جاتا ہے تو بجائے اس کے کہ یہ بالخصوص آج کا سارا گفتگو خطاب ہے تو نوجوانوں کے لیے کہ ان کو مصیبت سمجھنا یا پریشانی سمجھنا یا ان کے معاملات کو ہینڈل کرنے میں کہنا کہ اب یہ کیا مصیبت ہے، وہ جتنے لمحے بھی اس معاملے میں گزریں گے وہ ایک ایک لمحہ فرمایا کہ وہ برکتوں کا حصول کا ذریعہ ہے۔ اگر کوئی بوڑھا کسی گھر میں موجود ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہوتی ہے اور بڑی برکتیں ہوتی ہیں۔ آگے حدیث میں آپ کے سامنے رکھوں گا، انہی بوڑھوں کی وجہ سے رزق بھی اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے۔ مسند امام احمد بن حنبل کی روایت سنیں، سعد بن مالک بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ الرجل یکون حامیۃ القوم ایکون سہمہ و سہم غیر سواء، اے اللہ کے رسول جو شخص کسی قوم کا محافظ بن جائے تو کیا اسے دوسرے لوگوں کو مال غنیمت میں برابر حصہ ملے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثاقلت کا امو کا یا ابن ام سعد، یہ عربی کا ایک محاورہ ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں نا تیرا ستیہ ناس ہو، یا اس طرح کا ایک جملہ بولتے ہیں کہ یہ کام ہے، تو حضور عربی کے اندر بھی یہ جملہ بولتے تھے۔ حضور نے فرمایا کہ اے ام سعد کے بیٹے تیری ماں تجھے گم کرے، وَهَلْ ترزقون وتنصرون الا بدعفائکم، فرمایا کہ تمہیں تمہارے بوڑھوں اور کمزوروں کے سبب سے ہی تمہارا رزق دیا جاتا ہے اور تمہاری مدد کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ فرمایا جو تمہارے کمزور لوگ ہوتے ہیں اور جو بوڑھے لوگ ہوتے ہیں ان کی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ تمہاری مدد بھی کرتا ہے اور تمہیں رزق بھی عطا فرماتا ہے۔ اب یہ چند احادیث میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے اور اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ بوڑھے لوگوں کا احترام کرنا، ادب کرنا، ان کی توقیر اور تعظیم بجا لانا یہ اسلام کے شاعر میں سے ہے اور اسلام کی اعلیٰ اقدار میں سے ہے، اسلام کی اعلیٰ اقدار میں سے ہے۔ اب جو بندہ اس کو نہیں بجا لاتا اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ شیخ الادان ایمان کی حدیث ہے، حضرت انس سے مروی ہے، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویعظم کبیرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا اور بڑوں کی تعظیم نہیں کرتا اس کام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کام سے کوئی تعلق، لیس منا فرمایا کہ وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں، جو چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا اور بڑوں کا احترام نہیں کرتا۔ اسی طرح سنن ابی داؤد شریف کی حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے من لم یرحم صغیرنا ویعرف حق کبیرنا فلیس منا، الفاظ مختلف ہیں، مفہوم وہی ہے کہ فرمایا کہ جو چھوٹے پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کا حق نہ پہچانے، یعنی بڑوں کا حق کیا ہے؟ ان کی تعظیم کرنا، ان کی تکریم کرنا، ان کی عزت کرنا، فرمایا کہ فلیس منا، تو وہ ہم میں سے نہیں ہے، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب احادیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف الفاظ میں یہ ارشاد فرما دیا کہ جو بزرگوں کا، بوڑھے لوگوں کا، بڑے لوگوں کا ادب و احترام نہیں کرتا اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ کس قدر یہ سخت وعید ہے۔ آج جس معاشرے میں اور آپ جی رہے ہیں اور جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں تو اسلام کی ساری اقدار ختم ہو گئی ہیں، اور ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بڑے اور چھوٹے کی تمیز ختم ہو گئی ہے۔ کوئی شخص جو ہے وہ اس چیز کا خیال اور لحاظ نہیں رکھتا کہ یہ شخص باریش سفید بزرگ ہے، سفید بالوں والا ہے اور جس کا اللہ بھی حیا فرماتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے سفید بالوں کا حیا فرماتا ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں آج کا نوجوان اس چیز کو نہیں دیکھتا کہ بھئی میں کیا کر رہا ہوں، وہ اس کو بھی اسی طرح ہینڈل کرتا ہے، ٹریٹ کرتا ہے جس طرح اپنے ہم جولیوں کے ساتھ گفتگو کی جاتی ہے، جس طرح ان کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے۔ حالانکہ ہر معاملے میں
ان کو احترام دینا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کعب بن مرہ سے روایت ہے، من شابہ شیبۃ فی الاسلام کانت لہ نورا یوم القیامت، فرمایا کہ جو بوڑھا اسلام کی، جو جوان اسلام کی حالت میں بوڑھا ہو گیا، قیامت والے دن اس کے لیے ایک نور ہوگا، ایک خاص اس کے لیے نور ہوگا۔ یہ وہ وقت ہوگا جب لوگ روشنی کے لیے سرگرداں ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ جو بزرگ ہیں، جو بوڑھے ہیں، ان کو نور عطا فرمائے گا۔ اچھا، یہ چند احادیث تو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں کہ بزرگوں کا، بوڑھوں کا ادب و احترام کرنا یہ اسلامی اقدار میں سے ہے، اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ اب کس طرح کرنا چاہیے، کن کن معاملات میں کرنا چاہیے، وہ بھی احادیث میں ہمارے لیے جو ہے وہ اس کی بھی رہنمائی ملتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 لوگوں کے لیے ان کے ان 3 اوصاف کی وجہ سے کسی محفل میں، مجلس میں بیٹھے ہو تو ان کے لیے جگہ چھوڑ دو۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، لا یوسع المجلس الا لثلاثۃ، فرمایا کہ 3 لوگوں کے لیے اگر تم پہلے کسی جگہ، بعض کا ہم بیٹھے ہوتے ہیں کسی ایک جگہ پہ، اب وہ ایک ہی کرسی ہے، ایک ہی جگہ ہے، وہاں پہ میں بیٹھوں گا یا کوئی بوڑھا آ کے بیٹھے گا، یا بعض کا ہم سفر کرتے ہیں تو اس سفر میں جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ اب جس سیٹ پہ ہم بیٹھے ہیں کوئی بوڑھا سوار ہو گیا ہے تو اب میں اٹھوں گا تو وہ بیٹھے گا نا، تو اس طرح یہ چیز ہے۔ میں نے پہلے بھی ایک مرتبہ یہ واقعہ بیان کیا تھا کہ میٹرو میں ایک مرتبہ میں سفر کر رہا تھا، تو اب کتنا رش ہوتا ہے یہاں پہ، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا جو ہے وہ ہمیں حکم ارشاد فرمایا۔ تو وہاں پہ کچھ ہمارے اپنے کالج کے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے تھے کرسیوں کے اوپر، تو ایک بوڑھا بیچارہ وہ اس کے اوپر وہ داخل ہوا، تو وہ ان کے منہ کی طرف دیکھتا رہا کہ اب شاید یہ اٹھ جائیں تو میں بیٹھ جاؤں گا، تو وہ بیٹھے رہے ٹک کے، کوئی بھی ان سے ہلا نہیں۔ پیچھے 2-3 مطلب کہ سیٹیں چھوڑ کے ایک شخص وہاں پہ پیچھے نوجوان بیٹھا ہوا تھا، تو وہ بظاہر ایسا بھی نہیں لگتا تھا، وہ لگتا تھا کہیں شاید کام کرنے جا رہا ہے کسی فیکٹری میں یا مل میں، تو اس نے دیکھا تو اس نے بزرگ کو بلایا اور اپنی جگہ سے کھڑا ہو کے اس کو بٹھا دیا۔ اب کتنا سفر ہے، آدھا گھنٹہ لگ جائے گا، اگلے سٹاپ پہ اتر جائے گا یا اس سے اگلے سٹاپ پہ اتر جائے گا، تو 10-15 منٹ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ تو وہ بزرگ جب اس کی جگہ پہ بیٹھے تو اس نے اسے اتنی دعائیں دی نا۔ اب یہ وہ چیز ہوتی ہے کہ دعائیں لینا کسے کہتے ہیں۔ اب وہ جو پڑھنے والے تھے، جو پڑھتے ہیں، تو اس تعلیم سے انہوں نے نہیں سیکھا کہ ہم نے کس طرح کرنا ہے، اور جو کسی فیکٹری میں کام کرتا تھا اس کی گھر کی تربیت یہ تھی یا اس نے یہ سیکھا تھا، اس کے پاس تعلیم تھی۔ تو یہ چیز ہے نوجوانوں کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہیں جب یہ آئیں تو مجلس میں بیٹھے ہو تو ان کے لیے فرمایا کہ جگہ چھوڑ دیا کرو۔ لذی سن لسنی، فرمایا کہ بوڑھا شخص جب آئے تو اس کے بڑھاپے کی وجہ سے اس کو جگہ دے۔ دوسرا فرمایا وسیع علم لعلمہ، اور عالم کی وجہ سے جگہ چھوڑ دو اس کے علم کی وجہ سے، وسیع سلطان لسلطانہ، اور سردار کی وجہ سے اس کی جگہ چھوڑ دو اس کی سرداری کی وجہ سے۔ یہ ایک جامع لفظ ہے کہ معاشرے کے وہ باعزت اور باوقار لوگ جس کو اللہ نے معاشرے میں عزت دی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ تم بھی اس کو عزت دو، جس کو اللہ نے عزت دی ہے تم اس کو عزت کیوں نہیں دیتے۔ تو یہ 3 لوگ فرمایا۔ اسی طرح آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑی خوبصورت حدیث ہے، حضرت بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت 2 صحابی ہیں، حضرت رافع بن خدیج اور سہل بن ابی حسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بیان کرتے ہیں کہ ان عبداللہ بن سہل و محیصہ بن مسعود آتیہ خیبر، کہ عبداللہ بن سہل اور محیصہ بن مسعود خیبر کے بعد میں گئے اور دونوں وہاں پہ جدا جدا ہو گئے۔ فقتل عبداللہ بن سہل، تو عبداللہ بن سہل کو کسی نے قتل کر دیا۔ اب ان کے جو بیٹے تھے عبداللہ بن سہل، ان کے بھائی عبد الرحمن بن سہل، یہ اور جو ان کے ساتھ دوسرے لوگ تھے محیصہ اور وہ ان کے بیٹے، یہ تینوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اب کوئی معاملہ ہوگا ڈسکشن کرنے کے لیے کہ یہ ان کے ساتھ گئے تھے تو قتل ہو گئے، کس وجہ۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بات چیت شروع ہوئی تو عبد الرحمن جو تھے، عبد الرحمن بن سہل، یہ ان تینوں میں سے سب سے چھوٹے تھے، ان تینوں میں سے سب سے چھوٹے تھے جن کا بھائی قتل ہوا تھا۔ تو یہ فٹ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بولنے لگے، بات کرنے لگے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ٹوکا اور فرمایا کہ کبر الکبریٰ، فرمایا کہ بڑے کے مرتبے اور عزت کا خیال رکھو، یعنی بڑوں کو بات کرنے دو۔ تو بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری چیزیں ہمیں سکھائی ہیں
کہ جب کوئی کسی معاملے میں جاتے ہیں تو بڑے کو حق دینا چاہیے، بوڑھے کو، بزرگ کو، کہ وہ پہلے بات کریں، یہ نہ ہو کہ اس کو ٹوک کے خود ہی گفتگو کر دینے شروع۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ واضح طور پہ اس کو ٹوکا اور ارشاد فرمایا کبر الکبریٰ، فرمایا کہ بڑے کے مرتبے کو پہچانو، اس کا حق ہے کہ وہ گفتگو کا آغاز کرے اور وہ بات کرے، تم نے اس کو بولنے نہیں دیا اور تم خود جو ہے وہ بات کر رہے ہو۔ اسی طرح جو بزرگ ہیں، جو بوڑھے لوگ ہوتے ہیں، ان کا ایک یہ بھی احترام کا طریقہ ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یسلم الصغیر علی الکبیر، فرمایا کہ چھوٹے کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ بڑے کو، بزرگ کو، بوڑھے کو پہلے سلام کرے، یعنی اس میں اس کا ادب ہے۔ چھوٹا جو ہے آگے بڑھ کے بزرگ کو پہلے سلام کرے، یہ اس کا حق ہے اور اس نوجوان کا فرض ہے۔ اسی طرح پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا امامت میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز پڑھانے میں جو بزرگ ہو، جو بڑا ہو، اس کو حقدار قرار دیا۔ حضرت مالک بن حویرث بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم قبیلے کے چند افراد حضور کے پاس مہمان بن کے گئے، کسی دور دراز قبیلے کے تھے، تو 20 دن کہتے ہیں ہم حضور کے پاس رہے، تو حضور کو ہم نے نہایت مہربان پایا۔ جب ہم واپس لوٹنے لگے تو حضور نے ہمیں چند نصیحتیں کی، فرمایا لو رجعتم الی بلادکم، فرمایا کہ جب تم اپنے واپس شہر کو، اپنے علاقے کو لوٹو، فعلمتموہم، جو میں نے تمہیں سکھایا ان لوگوں کو بھی سکھاؤ، مروہم فلیصلوا صلاۃ قضا فی حین قضا و صلاۃ قضا فی حین قضا، اور ان لوگوں کو نماز کا حکم دو۔ آگے وَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّن لَكُمْ أَحَدُكُمْ، فرمایا کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو تم میں سے کوئی ایک اذان کہے، وَلْيُؤَمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ، اور جو تم میں سے سب سے زیادہ بزرگ ہو، بڑا ہو، اس کو یہ کہو کہ وہ تمہاری امامت کروائے۔ یہاں پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عمر کے شخص کو یہ حق دیا ہے کہ اس کو حق دیا جائے کہ وہ لوگوں کی امامت کروائے۔ اچھا، اسلام نے بزرگوں کے لیے، جو بوڑھے لوگ ہیں، ان کے لیے اپنا حق بھی معاف کر دیا ہے، اور اسلام نے کس طرح ان کی رعایت کی ہے یہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے، سنیے ذرا، ترمذی شریف کی روایت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ سے ہے، اذا اما احدکم الناس فلیخفف، فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی لوگوں کو نماز پڑھائے تو نماز ہلکی پڑھائے۔ جب تم میں سے کوئی، یہ صحابہ حضور اکثر نصیحت کیا کرتے تھے کہ جب تم میں سے کوئی لوگوں کو نماز پڑھائے تو ہلکی نماز پڑھائے، فإن فیہم الصغیر والکبیر، چونکہ تمہاری نماز کے پیچھے بچے بھی ہوتے ہیں، بوڑھے بھی ہوتے ہیں، والضعیف، اور کمزور بھی ہوتے ہیں۔ اب نماز جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور اتنا عظیم عمل ہے، اس میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رعایت کس کی وجہ سے دی؟ بوڑھوں کی وجہ سے، بزرگوں کی وجہ سے، کہ نماز اتنی لمبی نہ پڑھاؤ کہ وہ بزرگ اور بوڑھے کھڑے نہ ہو سکیں۔ اور اس پر ایک روایت بھی ہے، صحیح بخاری کی دلچسپ سنیں۔ حضرت ابو مسعود انصاری بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ، فلاں شخص کی وجہ سے نماز میں اس کے پیچھے نہیں پڑھتا، نماز میں شریک نہیں ہوتا، کیوں؟ وہ نماز بڑی لمبی پڑھاتا ہے۔ کوئی بزرگ تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ فرماتے ہیں کہ جب حضور نے یہ سنا کہ اچھا اس وجہ سے یہ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، نماز بڑی لمبی پڑھاتا ہے، تو کہتے ہیں کہ ہم نے اس سے پہلے حضور کو کبھی اس طرح غصے کی حالت میں نہیں دیکھا تھا۔ حضور نے فرمایا کہ ایھا الناس، اے لوگو، انکم منفرون، تم لوگوں کو متنفر کرتے ہو دین سے، نماز سے، فمن صلی بالناس فلیخفف، تم میں سے جو کوئی لوگوں کو نماز پڑھائے تو ہلکی نماز پڑھائے، فإن فیہم المریض والضعیف، تمہارے پیچھے فرمایا مریض بھی ہوتے ہیں، بوڑھے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ اسی طرح حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے متعلق ایک روایت ہے، یہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے۔ حضرت معاذ، ایک کوئی شخص ان کے یہ نماز پڑھا رہے تھے، وہ اونٹوں پہ پانی لاد کے جا رہا تھا، اس نے کہا کہ چلے نماز ہو رہی ہے، نماز جو ہے وہ میں ان کے پیچھے پڑھ لیتا ہوں۔ تو وہ نماز پڑھنے لگے تو حضرت معاذ نے سورۃ النساء شروع کر دی یا سورۃ البقرہ شروع کر دی۔ اب سورۃ البقرہ 250 پاروں پہ ہے، سورۃ النساء کتنی لمبی سورت ہے۔ تو انہوں نے کچھ دیر تو پیچھے کھڑے رہے اور وہ پھر نماز توڑ کے تو اپنا اونٹ پکڑا اور چلے گئے کہ اب یہ میں نماز پڑھنے کے لیے آیا تھا تو اس نے پتہ نہیں اپنے کوئی نظام شروع کر دیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر شکایت لگائی کہ یہ
اس آج یہ میرے ساتھ حضرت معاذ نے کیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو بلایا، فرمایا کہ یا معاذ افتان، فرمایا کہ تم فتنہ برپا کرنے والے ہو، انت فلولا صلیت بسبح اسم ربک الاعلی، تم نے سبح اسم ربک الاعلی کیوں نہیں پڑھی، والشمس وضحاها کیوں نہیں پڑھی، واللیل اذا یغشاها یہ تم نے پڑھ کے نماز کیوں نہیں پڑھائی، فانه یصلی وراءک الکبیر والضعیف، فرمایا کہ تمہارے پیچھے بوڑھے اور کمزور لوگ بھی ہوتے ہیں تو ان کو بھی نماز پڑھنی ہوتی ہے، تو نماز کو مخفف کیا کرو، ہلکا پڑھایا کرو۔ اب یہ 2-3 حدیثیں بخاری شریف کی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ مقصد کیا ہے کہ اسلام نے بڑھاپے میں بوڑھے لوگوں کی وجہ سے جو ایک عظیم ترین نماز جیسا عمل ہے اس میں بھی تخفیف کا حکم دیا ہے، تو پھر باقی معاملات میں جو بوڑھوں کا حق ہے انہیں کیوں نہ دیا جائے، اور جو بزرگوں کا احترام ہے وہ کیوں نہ کیا جائے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ جس طرح میں نے کہا کہ یہ فطرت ہے اور دنیا مکافات کی ہے۔ اگر میں آج نوجوان ہوں تو کل کو میں نے بھی بوڑھا ہونا ہے۔ آج کے اگر کسی بزرگ کا ہم احترام نہیں کرتے اور جو اس کا حق اس کو اسلام نے دیا ہے وہ ہم نہیں کرتے تو کل کو ہمارے ساتھ بھی یہی ہونا ہے۔ روایت سنیں اس پہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نوجوانوں کے لیے، فرمایا کہ جو نوجوان کسی بوڑھے کا احترام کرتا ہے، عزت کرتا ہے، اس کا حق ادا کرتا ہے اس کے بڑھاپے کی وجہ سے، فرمایا کہ جب یہ نوجوان بوڑھا ہوگا تو اللہ اس کی خدمت کے لیے، اس کا احترام کرنے کے لیے بھی کوئی نوجوان مقرر کر دے گا۔ اب کس قدر عظیم حدیث ہے یہ۔ تو چھوٹے چھوٹے معاملات میں نے کہا کہ اس کو ہم اپنی زندگی میں، مثلا میں کسی دکان پہ اگر کہیں کوئی چیز لینے کے لیے گیا ہوں تو وہاں پہ کوئی بزرگ بھی کھڑا ہے، میں تو کبھی بھی، ہم تو کہتے ہیں کہ نہیں ہٹو، کبھی پہلے میں آیا ہوں تو میں بھی لوں گا، وہ کھڑا ہے بزرگ بوڑھا تو کھڑا رہے اپنی باری پہ لے گا۔ جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، سیرت سے ہمیں یہ ساری چیزیں ملتی ہیں کہ آپ نے یہ حکم ارشاد فرمایا، اور آپ کی روایہ احادیث سنت سے ملتا ہے کہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہے تو اپنا حق چھوڑ دو، پہلے اس کو دو۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو آپ اندازہ لگائیں، امام ابو یوسف نے کتاب الخراج میں یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ حضرت عمر فاروق کے دور میں ایک بوڑھا یہودی شخص تھا، آپ نے اس کو دیکھا کہ وہ بھیک مانگ رہا ہے، کہیں پہ بھیک مانگ رہا ہے، تو حضرت عمر فاروق نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور اسے کہا کہ کیوں مانگتا ہے تو حضرت عمر فاروق نے، اس نے کہا کہ پہلے اسے پوچھا کہ کس اہل کتاب میں سے کون سے، اس نے کہا میں یہودی ہوں۔ آپ نے کہا کہ پھر مانگتا کیوں ہے؟ تو اس یہودی بوڑھے نے کہا کہ میں 3 وجہ سے مانگتا ہوں، ایک تو بوڑھا ہو گیا ہوں، دوسرا یہ ہے کہ ضروریات ہیں تو اس لیے اپنا کما سکتا ہوں تو میں مونگ کے گزارا کرتا ہوں۔ تو حضرت عمر فاروق اس کو پکڑا، اس کو اپنے گھر لے گئے، اور جو بیت المال کا محافظ تھا، نگران تھا، جو بھی بیت المال کا اس دور کا عہدیدار ہوگا، اس کو پیغام پہنچایا، اس بوڑھے یہودی کو بھیجا اور کہا کہ اس کا وظیفہ لگاؤ ہر مہینے کا۔ یہودی تھا وہ، اور اس دن سے جو یہودی مدینے میں خراج ٹیکس دیتے تھے، یہ ٹیکس یہودیوں پر اس دور، آج کل تو جو ذمی ہوتے تھے نا، آج کل تو وہ غیر مسلم نہیں ہیں، وہ برابر کے شہری ہیں، تو جو ٹیکس ہم دیتے ہیں وہ بھی دیتے ہیں، تو اس دور میں وہ اضافی ٹیکس دیتے تھے، خراج جسے کہتے تھے، تو وہ ٹیکس دیتے تھے، تو کہا کہ اس کا ٹیکس بھی معاف کرو اور اس کا وظیفہ لگاؤ ہر مہینے کا، اور کہا کہ اس جیسے اور بھی بوڑھے بزرگ ڈھونڈو اور ان کے بھی وظیفے لگاؤ۔ اور آپ نے جو جملہ ارشاد فرمایا تھا وہ جملہ بڑا زبردست، آپ نے فرمایا کہ یہ وہ نوجوان ہیں، یہ وہ بوڑھے ہیں جن کی جوانی سے ہم نے بھرپور فائدہ اٹھایا تھا، اور اب یہ بوڑھے ہو گئے ہیں، کما نہیں سکتے، ان سے ہم فائدہ نہیں اٹھا سکتے، تو اب ہم نے ان کو بھیک مانگنے کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ یہ جو پینشن کا تصور ہے ہمارے ہاں، تو یہ بھی اس کے بھی بانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں کہ ایک نوجوان تم نے 15-20 سال کا بھرتی کیا ہے اور تم نے 20-25-30 سال اس سے اپنی خدمات لی ہیں، اس کی جوانی، قوت، سارا عرصہ تم نے اپنے پاس اسے رکھا ہے، اس نے ساری توانائیاں تمہیں دی ہیں، اب وہ بوڑھا ہو گیا ہے، تم نے اس سے لی ہے نا، اس کی اولاد نے تو نہیں لی۔ اب جب تک وہ بعد میں زندہ رہے گا تو اسٹیٹ اور ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو جوانی اس سے لی ہے اب بڑھاپے میں اس کی مدد کرے گی۔ تو اس لیے یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو ایک یہودی بوڑھے کے ساتھ، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ دیکھو مدینے میں جتنے بھی بوڑھے ہیں اور اس طرح کے ہیں ان کا وظیفہ لگاؤ۔ اب اس ساری گفتگو کا حاصل کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے
جو ہمیں ایک عام سبق ملتا ہے، اور میں نے گفتگو کے آغاز میں یہ ذکر کیا تھا کہ ہمارے آج کے معاشرے میں اسلام کی ساری اقدار ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ ان میں سے ایک قدر یہ بھی ہے کہ ہم بوڑھوں کا، بزرگوں کا ادب و احترام نہیں کرتے، اور ہم نے اس چیز کو بھلا دیا ہے۔ جو بوڑھا ہے، جو بزرگ ہے، اس کو اسلام نے یہ حق دیا ہے کہ اس کا ادب کیا جائے، اس کا احترام کیا جائے، اور اس کے جو حقوق ہیں وہ ادا کیے جائیں۔ میں اور آپ کئی مرتبہ یہ روڈ پہ یہ تماشا دیکھتے ہیں کہ گاڑیاں گزرتی جا رہی ہیں، کوئی بوڑھا کھڑا ہوا ہے، کوئی اس کا ہاتھ پکڑ کے کراس کروانے والے، کتنے نوجوان ساتھ سے گزر جاتے ہیں، کوئی اس طرف توجہ نہیں دیتا۔ افراتفری ہے، ہر کسی کو اپنی پڑی ہوئی ہے، کسی دکان پہ لائن لگی ہوئی ہے، رش ہے، وہاں پہ نوجوان بھی ہٹے کٹے کھڑے ہیں، کوئی بوڑھا بزرگ بھی کھڑا، مجال ہے کوئی اس کو کہہ دے کہ بابا جی یہ پیسے مجھے دے دے، میں تمہیں چیز لے کے دے دیتا ہوں، یہ اپنی باری اس کو دے دے، ایسا نہیں ہوتا۔ حالانکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حق دیا ہے۔ حضور کے پاس ایک صحابی بیٹھے تھے، بچے تھے، بخاری شریف کی روایت ہے، چھوٹی عمر کے، نام میرے ذہن سے نکل گیا۔ حضور نے دائیں طرف بیٹھے تھے، آپ نے کوئی چیز نوش فرمائی، اب حق ان کا تھا چونکہ دائیں طرف یہ بیٹھے تھے، اور بائیں طرف بوڑھے صحابہ کچھ بیٹھے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے کہا، اس بچے سے کہا کہ بھئی حق تو تمہارا ہے، تم دائیں طرف بیٹھے ہو، لیکن یہ بوڑھے لوگ تمہاری بائیں طرف بیٹھے ہیں، اگر تم اجازت دو تو اپنا حق چھوڑ کے وہ میں جو دودھ تھا یا کیا چیز تھی وہ ان کو دے دوں۔ اب انہوں نے کہا یا رسول اللہ جو آپ کا جھوٹ ہے، میں تو اپنا حق دینے والا نہیں ہوں، میں خود ہی پیوں گا۔ تو اس حدیث سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا حق تھا اس کو کہا کہ تم اگر اجازت دو تو میں تمہارا حق لے کے ان کو دے دوں۔ اور یہ ایک چیز ہے جو میں نے اور آپ نے اپنے اندر پیدا کرنی ہے۔ یہ ایسے ہی چیزیں پیدا ہوتی ہیں، ہم جس معاشرے میں جیتے ہیں اس میں تو اب بوڑھے لوگوں کا ادب احترام بالکل ختم ہو گیا ہے، اور ہم اس چیز کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں، کتنی مثالیں ہیں، ٹائم ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بوڑھے باپ حضرت ابو قحافہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے کسی مسئلے کے لیے۔ حضور نے جب ان کو دیکھا نا کمزور ضعیف ہیں اور بوڑھے ہیں، تو آپ نے حضرت ابوبکر صدیق سے فرمایا کہ یہ تم نے کیوں کیا ہے کہ ان کو میرے پاس لے کے آئے ہو؟ یہ بزرگ تھے، بوڑھے تھے، آپ مجھے کہتے ہم ان کے پاس وہاں پہ چلے جاتے۔ تو یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام الانبیاء سے بھی بڑا یار کوئی ہوتا ہے۔ تو حضور جب یہ کہہ رہے ہیں کہ بزرگوں کا ادب و احترام، تو پھر ہماری جوانی کس کام کیا ہے کہ ہم ہٹے کٹے ہو کے کسی بوڑھے کو جو ہے اس کا وہ کام نہیں کر سکتے، اور اس کا جو ہے وہ ادب و احترام نہیں کر سکتے۔ اور اس لیے میں نے اور آپ نے بھی کل بوڑھا ہونا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو نوجوان کسی بوڑھے کا ادب و احترام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کل قیامت والے دن جب یہ بوڑھا ہوگا اس کے لیے بھی کسی نوجوان کو مقرر کر دے گا جو اس کا احترام کرے گا۔ تو اس لیے یہ ان اسلامی اقدار میں سے ہے جو مٹ چکی ہیں، یہ مٹتی جا رہی ہیں، مجھے اور آپ کو زندہ کرنا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔